اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں بزنس یونٹ کی، بلکہ اسٹریٹجک بزنس یونٹ کی، جو اوریجنل کانسیپٹ ہے SBU کا، اور جس کی بنیاد پروڈکٹس ہیں، سروسز ہیں، کسٹمرز ہیں، ڈفرینٹ مارکیٹ ہے، کوئی ایک نئی بالکل پروڈکٹ لائن جو بنانی ہے وہ اس طرح سے اس کی بنیاد ہے۔ اور ہم نے کہا کہ ہر SBU اپنی پرفارمنس کا اور اپنے پروفٹیبلٹی کا اور اپنے جتنے بھی ان کے مینجمنٹ کے معاملات ہیں وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، اور یہی ایکچولی SBU کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور یہ پرانا کانسیپٹ ہے اور یہ فارماسیوٹیکل سے شروع نہیں ہوا تھا۔ ایز فار ایز آئی ریممبر، فارماسیوٹیکل میں BU کے کانسیپٹ کی ایج کسی بھی طرح سے 25 ایئرس سے زیادہ نہیں، یعنی یہ اس سے پہلے کوئی بزنس یونٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ 25 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں، لیٹس سے اف وی گو ٹو mid-90s کہہ لیجئے، تو بزنس یونٹ کا کانسیپٹ ایسا نہیں تھا۔ اور SBU کا کانسیپٹ تو بالکل ہی پاکستان کی اب میں بات کر رہا ہوں، SBU کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ SBU کی بات شروع ہوئی تھی لیکن ایکچولی SBU بنے نہیں تھے۔ پھر بزنس یونٹ کے نام پہ کچھ چیز بننے لگ گئی، اور اس کے ساتھ ہی بزنس یونٹ مینیجر کا کانسیپٹ پھر آ گیا۔ اور ورنہ اس سے پہلے اسٹریٹ سسٹم تھا ہر فارماسیوٹیکل کمپنی کا، یعنی سیلز مینجمنٹ کی ایک لائن چلتی تھی، چین آف کمانڈ، اور مارکیٹنگ مینجمنٹ کی ایک چین آف کمانڈ چلتی تھی، اور یہ دونوں پیرلل چلتے تھے، اور ٹاپ پہ جا کے یہ کہیں کنورج ہوتے تھے، اور وہاں پہ جو بھی کوئی ٹاپ پہ صاحب ہوتے تھے وہ ان دونوں اس کو رپورٹ کرتے تھے، اور اس لیول پہ جا کے پھر ان کا آپس میں انٹریکشن یوں کہہ لیجیے کہ فیس ٹو فیس ہوتا تھا۔ انٹریکشن تو چلتا تھا درمیان میں بھی، ظاہر ہے پروڈکٹ مینیجر سیلز مینیجرز کے درمیان آپس میں انٹریکشن تو چلتا تھا، لیکن ایکچولی وہاں جا کے صحیح معنوں میں ان کا پراپر انٹریکشن ہوتا تھا۔ یہ ہے جہاں سے کہ بزنس یونٹ یہاں پہ شروع ہوئے پاکستان میں فارماسیوٹیکل میں۔ اینڈ ناٹ ایوری کمپنی رشڈ ٹو میک بزنس یونٹس، کیونکہ وہ جو NSM کا اور مارکیٹنگ یا نیشنل سیلز مینیجر اور مارکیٹنگ مینیجر کا کانسیپٹ تھا، یہ ٹھیک چل رہا تھا، اس میں کسی کو ایشو نہیں تھا۔ چونکہ میں اگلی سیریز میں بات کرنا چاہوں گا کہ مارکیٹنگ میں کیا چینجز آئی ہیں اوور دی ایئرس فارماسیوٹیکل میں، تو چونکہ وہ چل رہا تھا سسٹم، سے ایوری بڈی واز گڈ انف ود دیٹ، کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا۔ سیلز مینجمنٹ اپنی جگہ خوش تھی، مارکیٹنگ مینجمنٹ اپنی جگہ خوش تھی۔ چونکہ میں ہر کسی کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، جو سیلز مینجمنٹ ہے اس کے 2 مین جابس ہیں اس کے۔ ایک جاب اس کا یہ ہے کہ وہ بیسکلی کسٹمر مینجمنٹ کرتا ہے، یعنی وہ بزنس لے کے آتا ہے نا، بزنس لانے کے لیے اس کو کسٹمر سے انٹریکشن کرنا، ان کو ڈیولپ کرنا، ان کو لے کے چلنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، تو اس کا ایک بڑا کام اس کا کسٹمر مینجمنٹ ہے یا کسٹمر بلڈنگ ہے، اور دوسرا بڑا کام اس کا ٹیم بلڈنگ ہے۔ اور جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں ان کے بھی 2 بڑے کام ہیں۔ ایک ان کا کام برانڈ بلڈنگ ہے، کہ وہ دیکھیں کہ برانڈ کون سے ایسے ہیں جو کہ بڑے برانڈ بن سکتے ہیں، بلاک بسٹر بن سکتے ہیں، وہ اس پہ کام کریں گے ڈفرینٹ اینگل سے۔ تو ایک کام ان کی، ایک ذمہ داری ان کی برانڈ بلڈنگ ہے، اور ایک ذمہ داری ان کی بنیادی طور پہ سیگمنٹ بلڈنگ ہے، یعنی آپ آرتھوپیڈکس میں، گائنیکالوجی میں، پیڈیاٹرکس میں، ریسپیریٹوری میں، پھر آپ اسی حساب سے پروڈکٹ پروپوز کریں گے، پروڈکٹس مارکیٹ کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ جی اب ہمارا یہ جو پورٹ فولیو ہے اس پرٹیکولر تھراپیوٹک سیگمنٹ کا، یہ بڑا اسٹرانگ ہو جائے۔ تو ہم وی شوڈ بی نون دیٹ وی آر ویری گڈ ان گیسٹرو اور ریسپیریٹوری اور گائنیکالوجی اور وٹ ایور، اور کارڈیالوجی۔ تو لہٰذا یہ سیگمنٹ بلڈنگ اور برانڈ بلڈنگ، یہ 2 مارکیٹنگ مینجمنٹ کے کام ہیں۔ تو چونکہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ دونوں کام کر رہے تھے، انٹریکشن بھی چل رہا تھا۔ آئی ریممبر ہر ہماری جو پروموشن میٹنگ کوارٹرلی ہوا کرتی تھی، اس میں آبویسلی سیلز کے لوگ بھی بیٹھتے تھے، سیلز کے مینیجرز بھی بیٹھتے تھے، اور پروڈکٹ مینیجرز بھی بیٹھتے تھے، مارکیٹنگ مینیجر بھی ہوتے تھے، اور آپس میں کبھی کبھار کوئی چھوٹے موٹے کانفلکٹ بھی ہوتے تھے، یعنی سیلز کے لوگ کبھی یا سیلز کے مینیجرز اعتراض بھی کرتے تھے کہ جی نہیں، ہم جناب صاحب کی اس اسٹریٹجی سے ہم ایگری نہیں کرتے، ہمارا نہیں خیال یہ کام کرے گی، یا آپ کی یہ چیز پریکٹیکل نہیں ہے، یہ فیلڈ میں اپلائی نہیں ہو سکے گی۔ وہ کچھ اپنا ڈیفینس کرتے تھے، کبھی مان بھی کہ وہ چینج بھی کر لیتے تھے اس کو۔ ایسا بڑا، یعنی کوئی نو سیریس کانفلکٹس
کہ جہاں پہ کوئی کام رک رہا ہو کسی وجہ سے، لیکن چلتا تھا بہرحال، کچھ نہ کچھ اسکرمشز، بارڈر اسکرمشز چلا کرتی تھی، چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپیں جن کو کہتے ہیں نا، وہ چلا کرتی تھی. ایوری تھنگ وینٹ ویل. دین کیم دی کانسیپٹ آف دی بزنس یونٹ مینیجر. اب جب بزنس یونٹ مینیجر کا کانسیپٹ آیا تو یہ تو بہرحال نہیں ہوا کسی بھی آرگنائزیشن میں کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دے دیا جائے کہ جناب یہ آپ کی پروڈکٹ لائن ہے اور یہ آپ کی ٹیم ہے، یہ آپ کے سیلز کے ہیں، یہ آپ کے مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، اب آپ اپنا معاملات خود دیکھیے، اپنی ٹریننگ کا بھی بندوبست کیجیے، اب آپ اپنی پروفٹیبلٹی کا بھی بندوبست کیجیے، اور آپ ہم سے طے کریں کہ آپ کیا کریں گے، ٹاپ لائن کیا دیں گے، باٹم لائن کیا دیں گے، تو لہذا آپ کی پروفٹیبلٹی طے ہو جائے گی اینڈ یو آر رسپانسبل فار دیٹ. اتنا حوصلہ تو کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہی ہوا کہ بیسکلی وہ بزنس یونٹ کی جو شکل بنی وہ بزنس یونٹ کو جسٹیفائی نہیں کرتی تھی. وہ اس لیے نہیں کرتی تھی کہ یعنی اس کو 2 پروڈکٹس آرتھوپیڈکس کی دے دیں، 2 پیڈیاٹرکس کی دے دیں، 3 گائنیکالوجی کی دے دیں اور اسے کہا جی یہ آپ کی پروڈکٹ لائن ہے، اب آپ جائیے اور بیچیے. اور جو کرنٹ صورتحال ہے اس میں تو اور بھی دلچسپ ہے، یعنی اس کو 5 فارماسیوٹیکل کی پروڈکٹس دے دیں، 4 اس کو نیوٹراسیوٹیکل بھی تھما دیں اور اسے کہا کہ جی یہ آپ کا بزنس یونٹ ہے جی، اب آپ اس پہ اپنے، یہ آپ کی ٹیم ہے. آبویسلی دیر از نارملی 1 ٹیم جو کرنٹ اسٹرکچر چل رہا ہے. ایک سیلز ٹیم ہوتی ہے جس میں نارملی جو فرنٹ لائن ہیں، جو سیلز پرسنز ہیں وہ ہیں میڈیکل ریپرزینٹیوز، اس کے اوپر ان کے ڈسٹرکٹ مینیجر، ایریا مینیجر ہیں، کوئی زونل مینیجر ہیں، کوئی سیلز مینیجر ہیں، اور یہ جو ٹاپ جو بھی ہے سیلز مینیجر وہ رپورٹ کرتے ہیں بزنس یونٹ مینیجر کو. اور ادھر سے اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر ہوں گے، کوئی پروڈکٹ مینیجر ہوں گے، اور یہ 1 یا 2 یا 3 لوگ جو بھی ایک بیجو میں ہیں وہ بھی بزنس یونٹ مینیجر کو رپورٹ کرتے ہیں. تو اس حد تک تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ اپنے یونٹ کی مارکیٹنگ اور سیلز دونوں کے ذمہ دار ہیں. نہ اس میں پروفٹیبلٹی کا ذکر ہے، نہ اس میں ٹریننگ کا ذکر ہے، وہ سب سروسز کامن ہیں. پروفٹیبلٹی بھی بنیادی طور پہ جو چیف صاحب ہیں جو بھی ہیں، یعنی جو چیف ایگزیکٹو ہیں یا وہ اونر خود ہیں یا ان سے نیچے ایک آدھ لیول N-1 جیسے کہتے ہیں، اس طرح کے کوئی صاحب ہیں جن سے پروفٹیبلٹی کی گفتگو ہوتی ہے کہ جناب یہ آپ یو آر دی ڈائریکٹر ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز یا ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز، لہذا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ایک سٹل چینج جو آئی، پہلے صرف ڈائریکٹر مارکیٹنگ لکھا جاتا تھا یا مارکیٹنگ ڈائریکٹر لکھا جاتا تھا. اب موسٹ کمپنیز وڈ سے ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز، یعنی وہ یہ یاد کروانا چاہتے ہیں کہ آپ صرف مارکیٹنگ نہیں فرما رہے، سیلز بھی آپ کی ذمہ داری ہے. حالانکہ جب ڈائریکٹر مارکیٹنگ لکھتے تھے تو سیلز بھی انہی کی ذمہ داری تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھی. لیکن اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کیوں یہ ایک انسیکیورٹی کہاں سے آئی کہ نہیں یہ ورڈ ساتھ میں ہونا چاہیے، اس کو یعنی سیلز کا لفظ ہونا چاہیے کہ کسی کے ذہن سے یہ نہ نکل جائے کہ جناب میں تو صرف مارکیٹنگ کرتا ہوں، میں تو سیلز نہیں کرتا. تو یہ اس کلیئرٹی کو لانے کے لیے ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز، یہ ایک کامن آپ کو ٹائٹل نظر آئے گا، ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز اور وٹ ایور. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے فارماسیوٹیکل کی، جیسے میں نے کہا، وہ یہ ہے کہ بی یو ہیں، بزنس یونٹس ہیں، اور ان کے بزنس یونٹ ہیڈز ہیں جس کو BUH بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، BUM بھی کہتے ہیں. کسی جگہ پہ BU ہیڈ کے انڈر ایک سے زیادہ ٹیمز بھی ہیں، یعنی 2 ٹیمز بھی ہو سکتی ہیں فار ایگزامپل. لیکن جو بزنس یونٹ مینیجر ہے ٹپیکلی اس کے پاس ایک ہی ٹیم ہوگی اور اس کے پاس 1 یا 2 پروڈکٹ مینیجرز ہوں گے اور سیلز ٹیم کا ایک پورا اسٹرکچر ہوگا. اور اگر کوئی BU ہیڈ ہیں تو ان کے پاس پھر ظاہر ہے 2 ٹیمز اگر ہیں تو ان میں دونوں ٹیموں کے کوئی نہ کوئی نیشنل سیلز مینیجرز ہوں گے اور وہ نارملی پھر BU ہیڈ کو رپورٹ کریں گے. بٹ یہ بہت ساری ویریشن آپ کو نظر آئیں گی اور ہر کسی نے اپنی کنوینئنس کے لیے جیسے ان کو مناسب لگا انہوں نے کر لیا ہے. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی کتاب کچھ نہیں کہہ رہی ہے اس کے بارے میں، اور کوئی ایسا ضروری بھی نہیں کتاب کو کچھ کہنا. جس کو جو بہتر لگتا ہے زیادہ، جس کا پرپس جس سے سرو ہوتا ہے، دے شوڈ ڈو دیٹ اینڈ دے آر ڈوئنگ دیٹ. ایکچولی یہ معاملہ چل رہا ہے. اگلی نشست میں ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ پاکستان میں جو بیجو ہیں وہ آر دے ریئلی ڈوئنگ ویل، اور اگر نہیں کر رہے تو ان کی ناٹ ڈوئنگ ویل کی ریزنس پاسبلی کیا ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.